فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ خداوندہ سیدہ بی بی دا واسطہ مجلس عزا قبول فرما۔ اس ذکر دا صدقہ، ذکر والان دا صدقہ، بانیان مجلس حاضہ، معاونین، شریکان، مرد و مستورات، بی بی دیاں کنیزاں، مولا دے غلام، سب دی حاضری قبول فرما۔ خداوندہ بے رزقانو رزق عطا فرما، بے اولادانو اولاد عطا فرما، بیمارانو صحت عطا فرما، مسافرین دے سفر بے خطر فرما، حج و زیارات دے تمنائیاں دی تمنا قبول فرما۔ خداوندہ تو ہی معبود ہے، تو ہی مسجود ہے، تو ہی مقصود ہے، تو ہی واجب الوجود ہے۔ سیدہ بی بی دے پتران دی صف عزا ہے، غیب جانن والے خدا مجلس پاک دن بھر ایسے مجبور مرد و مستورات بھی ہو سکتے جو اپنی جائز دعا بھی کسی غیر اگے بیان نہیں کر سکتے۔ مسافر شام دے خطبہ شام دا واسطہ ایسیاں تمام رکیاں دعاواں فوراً قبول فرما۔ برادر محترم جناب ملک عمران کھوکھر صاحب، ملک اصغر کھوکھر صاحب نو اولاد سمیت، خاندان سمیت، دوست احباب سمیت سلامت فرما، انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما۔ خداوندہ تو ہی حنان ہے، تو ہی منان ہے، تو ہی ذیشان ہے، تو ہی خالق کل ایمان ہے۔ شک دا دور ہے، یقین دا دور ختم ہو گیا۔ اے میرے معبود پریشان والدینوں دیاں دی خاطر نیک نصیب رشتے عطا فرما۔ جو اپنی اولاد دے رشتے طے کر چکے بے حق ابو الفضل العباس علیہ السلام، انہاں دے گھرانو سلامت فرما۔ عزیز محترم جناب محسن نوتکی صاحب دی والدہ بیمار ہیں، صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما۔ پارا چنار سمیت جہان بھر دے مظلومین دی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک سانو مظلوماں دی مدد کرن دی توفیق عطا فرما۔ سانو اپنے دینی بھائیاں دے جملہ حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ میرے ملک نو، ملک دے مخلصین نو عزت برکت نصیب فرما۔ اس عزت والے ذکر دا صدقہ پوری بستی تے، پورے علاقے تے، پورے شہر تے، گرد و نواح تے اپنا خصوصی فضل کرم نازل فرما۔ آخری دعا اس لائق ہے کہ لازم سمجھ کے آمین آکھیا جائے۔ ولی العصر، حجت العصر، امام العصر، سلطان معظم حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ فرجہ الشریف وساہل اللہ مخرجہ الشریف تا ساڑی اکھ دی پلک جھپکن تو پہلے اس لمحے مالک ظہور فرمائے۔ سانو سارانو سرکار صاحب علیہ السلام دی شریف نیک با کردار ریت وچ میرا مالک شامل فرمائے۔ خداوندہ مسکیناں دی فریاد ہے، مظلوماں دے اس مظلوم ذکر نال ہر قسم دا دھوکہ کرن والا نو ذلیل فرما۔ سانو اپنے امام دے جملہ حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ عزاداری مظلوم ساڈیاں نسلیں چ جاری اور ساری فرما۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشعبان شہری۔ درود پاک سارے صاحبان مل کے پڑھو عزت سے۔ تسی مہربانی فرماؤ تھوڑا آگے آ جاؤ، آکھنا تو مناسب تا نہیں بھائی، تسی بھی آ جاؤ، اے پہلی صف مکمل کر دیو۔ ذاکرین حسین ہو بے تو زحمت دیونا، جڑے کندھاں تے بیٹھے ہو بے یا کندھاں تو چھال مار دیو تے یا مجلے سے چاہ جو پہ بیٹھے انج لائن لا کے نہ ویکھو نا ذرا۔ تھوڑا بھی یقین ہے، ساڈا بھی ایمان ہے، مجلس بے وارث نہیں، یقیناً مجلس دے وارث موجود ہیں۔ اگر تانوں بھی اپنے مالکاں دی موجودگی دا یقین ہے، پھر لازم ہے
ایک ایسا درود تلاوت فرماؤ بی بی دی روح سارے راضی ہو جائے۔ آخری زحمت ہے پردے والے وارثے جل ظہور اور انہاں دے استقبال دی جتنی تیاری ہے، ایک تیاری والی صلوات ملائکہ دے حوالے ہونی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، موالیان حیدر قرار، عزاداران حسین ابن علی علیہ السلام، ریت صاحب الزمان، توجہ ہے، گزارشات عرض کریں۔ شعبان المعظم دا اختتام ہو رہے ہیں، 3 دن بعد ماہ سیام ہے۔ میں چاہنا میں شعبان تو گل شروع کراں تے رمضان تے گل ختم کر دیں، چونکہ پورا مہینہ شعبان دا جناب نے ذکر اہل بیت اچ گزاریا، جشن اچ گزاریا، فضائل اچ گزاریا۔ کچھ اساں بھی گزارشات کرنا چاہنے ہیں میرے بھائی۔ جناب آدم علیہ السلام تو لا کے جناب خاتم علیہ السلام تک 1.25 لاکھ انبیاء اچ واحد نبی تواڈا نبی ہے، جس نبی تے اللہ نے شعبان دے مہینے چ 2 دفعہ 2 کٹھے قرآن نازل فرمایا۔ ماشاءاللہ، اے تعالیٰ معیار ہے جی، اے تعالیٰ معیار ہے۔ یاد مہربانی جی، میں پہلا جملہ آکھیا جناب دی توجہ ہو گئی۔ شعبان اچ 2 ایسے موقع آئے میرے بھائی، انہاں 2 موقعیں چ اللہ نے ہکے ٹائم میرے نبی تے 2 قرآن نازل فرمائے۔ سیدہ دی حویلی اچ قرآن آیا، مصطفیٰ دے دل تے قرآن نازل آیا۔ توجہ فرما رہے ہو بھائی؟ فرق صرف اتنا ہے، ایک ہوندہ ہے قرآن صامت، ایک ہوندہ ہے قرآن ناطق۔ فرق صرف اتنا ہے، ہکے ٹائم بطول عذرا دی جھولی اچ قرآن ناطق آیا، اس سے ٹائم پاک محمد دے دل تے قرآن صامت نازل ہو گیا۔ ایسا منظر دینے چ رکھا ہے حیدری آل۔ آجو بھائی عمران جی، بہت قیمتی مجلس شروع ہو گئی، تعالیٰ حصہ ذکر اہل بیت دا، مالک تعالیٰ ویڑھے آباد فرمائے۔ میں گزارش کر رہے ہیں، ایک ہوندہ قرآن صامت، ذاکرین حسین خصوصاً توجہ فرماؤ، تو انہوں پتہ ہے میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام دا دور آقائے دو عالم شعبان دے مہینے چ 2 دفعہ ایسا ہویا کہ اسے ٹائم قرآن دی آیت پیغمبر تے نازل ہوئی، اسے ٹائم اس آیت دی تفسیر پاک بطول تے نازل ہو گئی۔ میں تھوڑا زور لاؤ یار، ابتدا ہے۔ یا رسول اللہ، شامل ہو بھائی، شامل ہو۔ حیدری علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مالک تو انہوں سلامت رکھے۔ جب تک ساراں دے متھے تے سمجھ دی لکیر نہ سی، میں جملہ سید دو رہندہ راسا، گل بڑی قیمتی ہے، میں کتنی راتاں لائیں ہیں تے ایک مجلس بنی ہے۔ میں گزارش کر رہے ہیں بے ہکے ٹائم 2 آیتاں، ہکے ٹائم 2 سورتاں، ہکے ٹائم 2 قرآن، اندر بھی قرآن باہر بھی قرآن۔ پیغمبر تے قرآن صامت نازل ہویا، بطول عذرا تے قرآن ناطق نازل ہویا۔ بیدار ہو گئے ہو، سر ہلاون والی عادت چھوڑ دیو تے پہلا جملہ تولے حوالے کرداں۔ 2 موقع ایسے آئے، یکم شعبان تو لا کے 3 شعبان تک 2 ایسے موقع آئے جنہیں موقع تے اللہ نے 2 قرآن کٹھے نازل فرمائے۔ ایک یکم شعبان نو نازل ہویا، دوسرا 3 شعبان نو نازل ہویا۔ ہونی دی حیدری آل، ماشاءاللہ، مہربانی صحیح، مہربانی تو اتنی توجہ کافی ہے میرے ہستے۔ یکم شعبان نو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ دی پاک گودی اچ مسافر شام آئے، شریکت الحسین آئے، عدیلت الحسین آئے، فاتحہ شام آئے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ عصمت معا بی بی، عظمت معا بی بی، سلالت الولایا،
خلاصۃ الولایہ، اللہ نے ترائے ولایتاں کٹھیاں کر کے ایک خلاصہ بنایا، او حسین دی پاک ہمشیرہ، شاباش شاباش شاباش۔ یکم شابان نو جناب سیدہ دی ملک جی پاک جھولیے چ مسافر شام ہے، جس ٹائم شریکت الحسین سیدہ دی جھولیے چائے مسجد نبوی بھری ہوئی ہے کھچا کھچ لبا لب، پیغمبر موجود فنازل جبریل نازل ہوئے، اندر مسافر شام آئے، پیغمبر دے سامنے جبریل نازل ہو کے سورہ فتح تلاوت کی تھی، خوش ہو کے سننا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے محمد اب تو خوش ہو جا، ہم نے تمہیں نواسی کی شکل میں فتح مبین عطا فرما دی۔ یعنی مہربانی سے مہربانی سے آغاز مجلس ہے، تھوڑا ماحول بنا لو۔ یعنی یکم شعبان نو ایک پاسے مسافر شام آئے، جس ٹائم مسافر شام آئے اسی ٹائم سورہ فتح نازل ہوئی، سورہ فتح دی تلاوت جبریل امین نے رسول اللہ تے کی تھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تمہیں فتح مبین دے دی ہے۔ معلوم ہے مسافر شام صرف بنت علی بن کے نہیں آئی، بلکہ اللہ دی طرفو فتح مبین بن کے نازل ہوئی۔ اسلامی تاریخ ایک مستور دا لقب نصرت، ایک مستور دا لقب ہے فتح، توجہ، ایک مکہ چائی ایک مدینہ چائی، نصرت لقب ہے حسین دی نانی خدیجہ الکبریٰ دا، فتح تھوڑا ذہن مسائب والے پاسے چلا گیا بھائی، ایک درود دا سہارا دے دیو مجلس حسین، باواز بلند درود پڑھ دیو محمد والا۔ نصرت لقب ہے حسین دی نانی خدیجہ الکبریٰ دا، فتح لقب ہے اکبر دے پالن والی دا، اللہ نے نصرت مکہ عطا فرمائی، فتح مدینہ عطا فرمائی، اسے واسطے مسافر شام نو ثانیہ خدیجہ الکبریٰ آکھیا گیا، کیوں او اسلام دی نصرت، اسلام دی آغاز دی فتح دا نام خدیجہ، اختتام دی فتح دا نام زینب الکبریٰ ہے۔ ہاتھ بلند کرو سارے بول دیو حیدری، مہربانی سے مہربانی۔ منظر ذرا ذہن چ رکھو جی، منظر تو علیہ تازہ ہو ویسی، اندر مسافر شام، مسجد صحابہ کرام، پیغمبر اسلام دے سامنے جبریل کھڑے ہو کے سورہ فتح دی تلاوت فرما رہے ہیں، اسے ٹائم درمیان والے دروازے چ حسن نظر آئے، یہ سمجھتے ہو نا، شاید درمیان ایک دروازہ ہے، جڑا دروازہ بی بی بطول اور خانہ خدا دے درمیان کھل دے، مسجد نبی دے درمیان کھل دے، اس دروازے چ حسن مجتبیٰ آ کے کھڑے ہو گئے، فتبسم، حسن مسکرائے، مسکرا کے سلام کیتا، یا جدہ یا رسول اللہ علیکہ منی سلام، نانا جان حسن دا سلام ہوئے، اے ہون تو اللہ امتحان ہے، نانا تو سر جان دیو نا میں لوح محفوظ پڑھ لینا، تھکو نانا ابتداء مجلس ہے، جان دیو نا میں لوح محفوظ پڑھ لینا، نانا میں سر چاہ کے آسمان تے ویکھے آئے، میں نو پتہ چل گیا ہے لوح محفوظ تو کیڑی آیت توالے تے نازل ہوئی ہے، مہربانی فرماؤ توالے تے سورہ فتح نازل ہو گئی ہے، مہربانی فرماؤ اندر تشریف لائے آؤ، کیوں باہر سورہ فتح نازل ہوئی ہے، اندر سورہ دی تفسیر نازل ہو گئی۔ اچھا میں یہ بھی گزارش کر دیں وہاں دوستان دی خدمت،
ان الحسنا یلاحظ لوح المحفوظا، حسن مجتبی نانا جان دی جھولی چ بہ کے لوح محفوظ ملاحظہ فرمیندے آئے. بچوں کیا سمجھ دیو علم دے اضافی ہستے؟ ہاں کرو یا نہ کرو، بولو بھائی. کیا حسن مجتبی اپنی معلومات اور اپنے علم دے اضافے واسطے لوح محفوظ دا مطالعہ کر دے آئے؟ نہیں بھائی، کیونکہ امام دنیا تے آوے تے عالم ما کان بھی ہوندہ ہے. میرے پاسے ویکھو، عالم ما یکون بھی ہوندہ ہے. علم امام دی تخلیق جی شامل ہوندہ ہے. امام نو سکھن دی پڑھن دی لوڑ نہیں ہوندی. امام ایسا عالم ہوندہ ہے دنیا تے آوے تے آندیاں چونکہ علم دی تخلیق چوندہ ہے. تخلیق چ علم رکھن والا دعویٰ کر کے آدھے حکم لاؤ تورات سناواں، زبور سناواں، انجیل سناواں یا قرآن سناواں. ہن خود سوچو علم جس دی تخلیق چ ہوئے اس نو لوح محفوظ مطالعہ کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ اگر میں تنوں دساں تو پھر خوش ہو کے ضرور سننا. بندہ امام دی خدمت چایا، مولا ہر شے دی کوئی نہ کوئی زینت ہوندی ہے. اے فرماؤ آسمان دی کوئی زینت ہے؟ امام فرمایا ہے. آدھے مولا کیڑی؟ امام فرمایا اپنی زبان تو دساں یا قرآن تو دساں؟ آدھے مولا چاہے قرآن تو دسو چاہے زبان تو دسو، میرا یقین دوواں تے برابر ہے. سر جاؤ، میرا یقین دوواں تے برابر ہے. امام فرمیندن تو سارے دشمن اچ بھی باندھ ہیں، میں تنو قرآن دی آیت پڑھ کے دسدا آسمان دی کیڑی شے زینت ہے. مولا فرماؤ، امام نے آیت پڑھی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کو ستاروں کی وجہ سے زینت دی. توجہ، امام فرمایا یہ ستارے، یہ جلتے بجھتے روشن ستارے، یہ آسمان کی زینت ہیں. آسمان کو اللہ نے ان ستاروں کی وجہ سے زینت دی. سائل سوال کی تا مولا فرماؤ اے آسمان زیادہ افضل ہے یا لوح محفوظ؟ امام فرمایا میں اپنے معیار تے مجلس پڑھ رہا، کنجوسی نہیں کر رہا. کوئی اے نہیں ہے چلاکی لا کے نا جو قیمتی مضمون ہے تو علیہ حوالے کر رہے ہیں. مولا اے فرماؤ آسمان افضل ہے کہ لوح محفوظ؟ امام فرمایا لوح محفوظ افضل ہے. مولا پھر اے فرماؤ آسمان نو اللہ ستاراں دی وجہ تو زینت دیتی ہے، کیڑی شے ہے جیڑی شے لوح محفوظ دی زینت ہے؟ لوح محفوظ دی زینت آسمان دی زینت تو افضل ہونی چاہیے. جتنی لوح محفوظ افضل ہے اتنی زینت افضل ہوئے. معصوم فرمایا ان اللہ قد زینا لوح المحفوظ باسمہا، بے شک اللہ نے لوح محفوظ پر زینب الکبریٰ کا نام لکھا. اس نام کی وجہ سے لوح کو اللہ نے زینت دے دی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مہربانی جناب، مہربانی. ایک بات آئی، تحقیق آئی، مہربانی سر. سبحان اللہ بے سبحان اللہ. ذاکرین حسین تو علی داد بہت بڑی داد ہے، تو علی اتنی تائید بہت بڑی تائید. سمجھ رہے ہو میں کیسا مضمون پڑھ رہے ہیں؟ عام طور سے ممبر سے پڑھیا نہیں جا رہا. فرمارن ان اللہ قد زینا لوح المحفوظ باسمہا، اللہ نے مسافر شام کا نام لوح محفوظ میں لکھا. زینہا تو سونی ہو گئی، حسین ہو گئی، سج گئی. ناشتہ کر رہے ہو؟ کر رہے ہو تو ہاتھوں کہہ رہے ہیں بسم اللہ کرا، پھر رج کے بولنا. جی بسم اللہ کرا. آسمان کو اللہ نے، کافی دیر تک چپ بیٹھے جی، آسمان کو اللہ نے زینت دی ہے بی بی سیدہ کے نام کی وجہ سے. جتنے بیٹھے ہو خوش ہو کے ضرور سننا. بی بی دا نام لکھا ہوئے آئی لوح محفوظ. حسن مجتبی نو علم دے اضافے دی ضرورت کوئی نہ آئی. روزانہ نانے دی جھولی چ بہ کے حسن ویکھ کے نانے نو دستے ہوندے نانا غور نال ویکھو لوح محفوظ میری ہمشیرہ دے نام دی وجہ تو کیڑی سونی پئی لگدی. ہائے 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 او ہو.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک درود دا سہارا دے دیو مجلس حسین۔ ہن دوسری آیت دس دیویے جی۔ پہلی آیت یکم شعبان نو تحفہ، بی بی مسافر شام دی آمد دے تحفے چ اللہ نے قرآن بھیجیا، اور دوسری آیت 3 شعبان نو آئی ہے۔ عزیز محترم ذاکرین حسین، میرے نزدیک اللہ نے جو مولا حسین دی آمد دے تحفے چ آیت عطا فرمائی ہے، محمد و آل محمد دے حق دی سب تو مضبوط آیت ہے۔ تو سر نہیں ہلایا چاہ، مرضی ہے نا تو یہ بھی تو تاری مرضی ہے نا، سر جو تو ہلایا کیڑا میں پھڑ کے ہلا لینا ہے، آپ ہی ہلانا ہے نا۔ یعنی اتنی مضبوط ملک جی، اتنی مضبوط آیت ہے جو اللہ نے حسین دے تحفے چ، حسین دی آمد دے ہدیے چ اللہ نے اپنے حبیب نو جو آیت عطا فرمائی، میں سمجھداں قرآن حکیم دیاں 6666 آیات چوں اس تو زیادہ دفاعی آیت آل محمد دے حق کے چاہائی کوئی نہیں۔ اے ایسی آیت ہے، تو اللہ حق سمجھ کے میں تو انہوں دے رہے ہیں، وگر نہیں دستے مجمع کوئی ہو رہے میں سمجھداں، لیکن تو اللہ حق سمجھ کے میں تو انہوں دے رہے ہیں، میری طرف کنجوسی نہ ہو جائے، کتنی راتاں جاگے نتیجے تے پہنچے، قوم دے حوالے ہو جائے۔ میرے بھائیو، ایک ایسی آیت ہے قرآن حکیم جس آیت نے گناہگار شیعہ دا سر فخر تو بلند کر چھوڑے۔ آئی حسین دی آمد دے تحفے چھے، یعنی اندر بطول عذرا دی، میں انہیں آیت دستاں پہ تو خوش ہو ویسو، اندر بطول عذرا دی پاک گودی جمعرات نو حسین ابن علی تشریف لے آئے، اس ٹائم بھی پیغمبر اسلام مسجد تشریف فرما ہے، مسجد لب لب بھری ہوئی ہے، ابتدا ہے تے توالی توجہ نہیں ہو رہی، میں جدہ مسجد دا امام بارگاہ دا ذاکرین حسین، میں مسجد دا امام بارگاہ دا حرم دا کعبے دا ذکر کراں تے مجمع دا ذکر کرداں، میری کوشش ہوندی ہے میں اندے بارے لفظ کھچا کھچ استعمال نہ کراں۔ ہن ویکھو نا تو انہوں پائے لڑ گئے نا، گل تو میں بڑی وڈی کر گئے ہیں، یعنی مسجد بارے توجہ ہے، مسجد بارے، بارگاہ بارے، کعبہ دے بارے لفظ کھچا کھچ توجہ ہے، میں استعمال نہیں کردا، کیونکہ کھچ دا لفظ بارگاہ دے نال نہیں لگدا۔ یہ ہون تالے مزاج دی گل ہے، کیا تالے معیار ہے بھائی، آیت تے نہیں بولے، حدیث تے نہیں بولے، لفظ کھچ تے بول پہ، یہ کھچ دا لفظ یہ بارگاہ دے نال نہیں لگدا، میری کوشش ہوندی ہے میں لب لب لفظ استعمال کرا، مسجد لب لب بھری ہوئی ہے، اور تحفہ دینا پیا وصول کرائے، مسجد لب لب بھری ہوئی ہے، اندر والی کربلا و فرزند زہرا بطول عذرا دی جھولیے مولا حسین نازل ہوئے، حسین دی آمد دے تحفے اللہ نے اپنے حبیب نو آیا صلوات عطا فرما چھوڑی۔ تو نہیں خوش ہوئے نا، تو نہیں سمجھے میں کیا گزارش کی تھی، آیا صلوات اہل بیت علیہ السلام دی، اہل بیت علیہ السلام دی سب تو زیادہ مضبوط دفاعی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آیہ سلام۔ پھر میرے تے الزام لگ ویندے ہے مولوی صاحب بڑے کوڑے ہیں، میلسی صاحب بڑا سخت پڑھ دیں، میلسی صاحب ناراض ہو ویندیں، میلسی صاحب رعایت نہیں کر دے، ایک تا میلسی صاحب میں نے لے گیا، دوسری گل ہے ممبر شبیر تے سالے تو ہن منافقت نہیں ہوندی، یا میں تولے نال کرا منافقت تے توانو آکھا میں سلمان تو بھی چنگے ہو، جیڑا بندہ شیعہ صدوا کے حسین دی ذات تے
آیت سلوات دے جواب سلوات ہی اچھی نہیں پڑھدا وہ خود اپنے بارے سوچ لوے انہوں میں کیا آکھنا ہے ہون بھی سارے کو نہیں پڑھی ملک زینگم جی مہیلے سالی یہ اپنی گھر دیئے سچ بول رہے ہیں میں سچ بول رہے ہیں ہون بھی کو نہیں پڑھی میں ایک بندہ ایسا بھی ویکھ رہے ہیں میں آکے سلوات پڑھو اس ملک کے جوتی ویکھ چھڑی ہے اجے بھی ایسا گسیج ہے اجے بھی ایسا ہی کوڑے ہیں بھائی ہاں جی شیعہ صدوا کے مولا دی مجلس سے بہ کے پاکان دی کچہری قائم دا او چپ کر چپ کر اس گال نال میری ذاکری نو فرق پائے ویسی وہ میں نو قبول ہے مولا دی بارگاہ ہے بندہ منافق نہ لکھا ونجے مولا دی بارگاہ ہے بندے نو ابوذر مزاج ہونا چاہیے سچ بولنا چاہیے سچ نہ بولن دی وجہ تو تا ممبر دا ماحول خراب ہو گئے ہر بندے اپنی نام باری بچائیے ہون ذاکری کرن واسطے جب تک 2 نمبر ہی نہ کرو بندہ ذاکر نہیں ہو سکتا سچ آدھا بھی ذاکری نو حسین کے نہیں کیوں پچھلے لوگاں ممبر شبیر تے سچ نہیں بولیا وہ چھڑ دیو سنن تو جو ایسا سمجھا رہے ہیں اور میں کھپ کے سمجھا رہے ہیں نا میرے تو بعد جیڑی مجلس ہو سی نا اچھی سلوات پڑھنی ہے میں نے یقین ہے بابا سے بلند درود دا سہارا دیو مجلس ہو سی ملک زحمہ جی بھائی عمران جی میں ایک فائدہ تولا کر دینا جنہوں نے مذہب اہل بیت دی سمجھ تے سین سے جڑا بندہ 2 ڈونگے پائے دے سویرے سویرے کھا کے آیا بیٹھے وہ حل تا نہیں سکتا وہ میں نے یقین ہے کٹھے ناشتہ کر رہے ہیں میں 2 بندیاں نو کر دیا ویکھیا بھی ہے جو نہ حشر کیتا ہے لیکن پھر بھی مذہب اہل بیت ہے تو علی حوالے تے کر رہے ہیں نا اے سن لو ڈیڑھا بندہ محمد و آل محمد تے کامل صلوات نہیں پڑھدا وہ نقصان کردہ ہے میں تولا فائدہ پیا کرنا ہے تو سارے دن کسے نہیں دسنا جڑا بندہ محمد و آل محمد تے کامل صلوات نہ پڑھے ان دا نقصان ہوندہ ہے حدیث تراوین مولا حسن مجتبہ علیہ السلام امیر امام توڑے ساڑے امیر امام جاگی ہوئے ہو ساری رات دے ملے بھائی اچھی ایک صلوات پڑھوا محمد والوں ایک تو مسکین پھنس گئے بالکل میرے سامنے حسن مجتبہ علیہ السلام دی حدیث ہے حسن مولا ارشاد فرمائیں جو بندہ محمد و آل محمد پر جان بوجھ کر کامل صلوات نہیں پڑھے گا اللہ اسے سزا کے طور پر نسیان کا مریض بنا دے گا اور بندہ نو نسیان دا مریض بننا قبول ہے درود پڑھنا قبول کوئی نہیں تو کون نے پڑھی باواز بلند یک زبان ہو کے کامل صلوات پڑھو محمد و آل محمد مہربانی جناب تو صحیح اتنی توجہ فرمائیے مہربانی وہ خوش آمد کر سو تو تھوڑا بول سو نہیں تو وٹی ویسو عادی جو ہو گئے ہو چلو ایسا بھی کر لینے اللہ نے آیا صلوات مولا حسین ابن علی علیہ السلام دی آمد دے توفیج اللہ نے آیا صلوات بھیجی ملک جی جڑے پڑھے لکھے صاحبان بیٹھے سر چو ایک تحفہ دے رہے ہیں تحقیق دے رہے ہیں کتنی راتاں لگیاں آیا صلوات حسین دی آمد دا تحفہ میں پوری ضمانت نال ممبر شبیر تے آکھ رہے ہیں حسین دی آمد تو پہلے نماز درود واجب ہی کوئی نہ آئی ہوئے 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 جی 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 میرے حسین دی آمد تو پہلے نماز درود بولو حسین دی آمد تو پہلے نماز درود واجب ہی کوئی نہیں آیا صلوات ہی کوئی نہیں تے درود واجب کتھو ہو گیا اللہ نے حسین دی آمد تو بعد آیا صلوات دنیا تے بھیج کے اپنے نبی نو آکیا سون میرا سونا میں حسین دی شکل اچ آل محمد مکمل کر چھوڑے ہائے 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 میں حسین دی شکل اچ آل محمد حسین نو بھیج کے میں آل محمد مکمل کر چھوڑے آل محمد مکمل کر چھوڑے ایک اور لفظ آدھا تسی سر چنگ ہلا لین دے ہو آج تو بعد جس نے بھی آل محمد ہونا ہے وجہ حسین ہوگا
شاباش 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 مہربانی بھائی مہربانی کو تھوڑا ہوش تو آگے ہے بھائی شامل ہو زور لاؤ آؤ جی سون حیدری یا علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مہربانی مہربانی جی 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 حسین دی آمد تو بل جملہ مکمل کرن دی بھائی حسین دی آمد تو پہلے بھائی جی تحفہ ہے تو حوالے کر دے پہ ہیں اپنی مجلس سے ہوئی ذاتی حسین دی آمد دے نتیجے تحفے دے طور تے اللہ آئے صلوات نازل فرمائی اور اعلان ہویا اسا حسین دی آمد دی شکل آل محمد نو مکمل کر چھوڑا جو بھی آل محمد ہوگا اب حسین کی وجہ سے ہوگا ہم نے امامت کو حسین کے صلب میں رکھ دیا چونکہ آل محمد مکمل ہو چکے ہیں پہلے جو پڑھتا تھا اس کی بھی قبول جو نہیں پڑھتا تھا اس کی بھی قبول چونکہ اب آیہ صلوات آ گئی حسین نے آل محمد کو مکمل کر دیا جا امتیاں اعلان کر دے ہون اللہ بیاد ہے جیڑا بندہ نماز آل محمد تے درود نہ پڑھسی میں ان دی نماز ان دے منہ تے مار چھوڑے غور ہے میری گزارش تے توجہ ہے ایک اعلان یکم شعبان نو ہویا ہے ایک اعلان 3 شعبان نو ہویا ہے اللہ تعالی ویڑھے آباد فرماوے شام تائیں حقیقی ذکر اہل بیت ہوئے مامدیاں توڑی ہے پسند فرماویں توڑی اکھیچ ایسا آنسو آوے جڑا آنسو حسین دے زخمہ دا علاج ہو جائے میرے بھائیاں دی محنت سواگت ہوئے رنگ لگ ونجے ایک اعلان 3 شعبان نو ہویا ایک اعلان یکم شعبان نو ہویا 3 شعبان ہائی رسول اللہ دی جھولیے چھ حسینن نانا نواسے نو چم دیا نہیں تھکدا فنازل جبریل نازل ہوئے کوئی ایسی گل کی تھی محمد مصطفیٰ روان لگ پائے بطول پوچھیا یا بتا ما سبب بقاؤ کا بابا توڑے رومن دی وجہ کیا ہے فرمایا میں بڑا خوش آمی جبریل نازل ہویا ہے میں نو آدھے جنو چم دے نہیں پیا تھکدا امت سے حسین نو بھر دے گھوڑے تو لہاونے کربلا دا میدان ہو سی مرحبا 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 کربلا دا میدان ہو سی بہنہ دروازے تے کھڑیاں حسین تیرا اے حسین 3 دن دا پیاسا ہو سی بہنہ دے سامنے دیاں دے سامنے امت مار چھڑے سی چونکہ حسن دی بھی ماں آئی علمچ بی بی دے منہ چو پہلا جملہ نکلا ددن توڑی امت میرے حسین نو کلیاں سمجھ کے مرے سی ہیں بابا تسا موجود ہو سو فرمائے نہ ہو سا میں موجود ہو سا فرمائے نہیں ایندہ بابا تے ایندہ ویر فرمائے کوئی نہ ہو سی ہے کر کے رومن والے آ بی بی دی حسرت دے نتیجے اساں جیسے بھی ہونے آئیں مجلس عزائے سانو لائے آن دیئے تقدیر اے حسرت پوری کرن دی خاطر جدہ بطول نو پتہ چلے آ کوئی نہ ہو سی بی بی دے منہ چو حسرت نال جملہ نکلا کوئی نہ ہو سی میرے غریب نو روسی کون فرمائے نہ گھبراؤ اللہ وعدہ کیتا ہے ایک ایسی قوم پیدا کرساں جس قوم دے جوان حسین دے جوانہ نو روسن جس قوم دیاں مستوراں حسین دیاں بہنہ نو روسن جس قوم دیاں دھیاں حسین دیاں دھیاں نو روسن او خوش قسمت مقدر آلیا بی بی فرمایا جا بابا پھر اعلان کر دے حسین دی ماں پہ یادھیے دنیا اوکھے سوکھے گزار کے میدان میشر آ ونجائے وعدہ پہ کر دیاں یہ تئیں میرے حسین نو رومن علی قوم جنت نہ گئی میں زہرا نہ کوثر پیساں مرحبا 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 میں زہرا نہ کوثر پیساں نہ میں جنت داخل ہو ساں گل بڑی اوکھیے کرنا ضروری ہے پیغمبر فرمایا ہیں زہرا وعدہ سوچ کے فرماؤ اگر اس قوم دے گناہ حد تو زیادہ ہوئے پھر کیا کر سو
آواز آندی ہے بابا تساں جان دیو نا اللہ مستورات جو سب تو پہلے میں نو فرماونا ہے زہرا اپنیاں دھیاں نو نال لا اپنیاں نوحاں نو نال لا سید زادیاں نال لا کے سارا تو پہلے تو جنت داخل ہو معافی دے منا تو جنت داخل ہو بابا میں نوحاں تو دھیاں نو نال لا کے جنت دے دروازے ٹر کے آساں تے جنت دے دروازے وال کھول کے بہرا ساں اللہ فرمائے سی زہرا تیرا مطالبہ کیا ہے میں رو کے اکساں اگر میں نو جنت بھیجنائی پہلے اس قوم دیا مستورہ نو جنت بھیج اس قوم دے جوان بھیج اس قوم دے بچے بھیج بھائیو اے وعدہ بطول کیتا تے ایک وعدہ یکم شعبان نو حسین دی ہمشیرہ فرمایا آنکھو تا میں سنوا دے ماں وعدہ یکم شعبان ہائی تے بی بی دنیا تے آئے ہر بچہ دنیا تے آوے تے فطرتن روندہ ہے حسین دی ہمشیرہ دنیا تے آئی فطرتن نہیں رنی بھرا غریب دی غربت نو رنی منہ اچھ لفظ آئی ہے مظلوم حسین کیڑا سونا پہ روندے ہو تسا روندے پے ہو تولے رومن دا اثر تولے ہمسایاں تے پیا ہوندے اتنا روندے پے ہو نال دے بندے تولی وجہ تو رو پے تے رومن والی حسین دی بہن ہوئے تے سنن والی ماں زہرا ہوئے کتنا دل تے اثر ہویا ہو سی بی بی بڑی کوشش کیتی ہے جو میں چپ کراواں مگر مسافر شام چپ نہیں ہوئے فرمایا جاؤ میرے باب محمد نو بلاؤ نبی آئے اگر تو رومن تے آئیں جدن نبی دے ہتھاں تے لحظے دی آئی ہوئی زینب القبرہ آئی پتہ نہیں میرے نبی کچھ سوچ کے سب تو پہلے دھی دیاں کلائیاں چمیاں بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی دھی دیاں کلائیاں چم کے فرمایا اسکتی یا ام المصائب او دکھاں دی ماں زینب چپ کر ماتمیاں ہے کر کے رومن والے آ بی بی چپ نہ کی تھی فرمایا میرے تو چپ نہیں کر دی جاؤ اندے امیر بابے نو بلاؤ مول کرن نہیں اس جملے تے بھائی جوید جدہ علی دے ہتھاں تے مسافر شام آئے حق بندائی پیو دھی دا متھا چمیا پیو دھی دے ہتھ چمیا شاجی توڑی ہے دی قسمیں علی کچھ سوچ کے سارا تو پہلے دھی دا سارا سار چمیا فرمائے اس کو تی یا کعبت الزرایا او لکھاں دا کعبہ چپ کر بابا چپ شاباش 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 راضی ہو گیا جی اے جھولی چاہ کے دعا پیا کرداں خدا توڑے ویڑھے آباد فرمائے ابتدائی مجلس سے سونا آغاز ہو گیا مگر بی بی چپ نہ کیتی دادا سیدہ چپ نہیں کیتی فرمائیں دے امیر بھیرانو آکھو او کوشش کرے بھائی جان میں اپنی آنکھ دی پڑھی روایت پڑھداں کسے سر چمیاں کسے کلائیاں چمیاں دادا حسن دے حوالے ہوئی مسافر شام پتہ نہیں امیر بھیرا کچھ سوچ کے بہن دی پیر دیاں تلیاں چمیاں فرمائے اس کو تی یا امال کی میں طلب کے رو پائے اس کو تی یا امال میہن و دردان دی ماں زینب چپ کر بی بی چپ نہ کی تی ہے کر کے رومن والے دادا چپ نہ ہوئی مسافر شام نبی فرمایا جاؤ اندے حصے دے بھیرانو بلاؤ دادا حسین گھارے داخل ہوئے ماتمیاں منظر عجیبہ نانا محمد کمر نپ کے روندہ کھڑا علی دہلیز نپ کے روندہ کھڑا حسن کہلے اٹھ دے آئے تے کہلے باندے آئے آن کھڑے فضا دے سامنے ما سبب بقاؤکم تو علی ساران دے رومن دی وجہ کیا ہے آوازان دی تیری بہن رو آئے ہے کیوں رو آئے ہے دنیا تے آئیے انہیں دردان لے وین کر دیئے انہوں چپ کہنے کرایا سارا کرایا ہے تیرے نانے کرائے تیرے بابے کرائے تیرے ویر کرائے تیری ماں کرائے چپ نہیں ہوندی حسین دی آواز آندی کی میں چپ کرے چپ کرامن والے سارے امیر ہیں امیر کیا جانے غریبان چپ کی شاباش شاباش ماتم دی صدا آ گئی گریا بلند ہو گیا امیر کیا جانے جو غریبان چپ کی میں کریں دیئے اے ویکھو میں کربلا دا غریب آگیا میں بھی غریب ہاں میری بہن بھی غریب ہے میں ویدھاں میری بہن کی میں نہیں چپ کریں دی اے جملہ میں بالکل آہستہ جایا دھاں یہ درد بڑا زیادہ ہے لحظے دی آئی ہوئی زینب القبرہ
بہن نو چپ کراون دی خاطر جدہ آئے حسین قریب نہیں آکھیا چپ کر ایویں جھولے دیاں ڈوریاں نہ پیاں جھک دے حسین جھکے بہن دے کن تے منہ لایا ہک کو لفظ ارشاد فرمایا اختی اسکتی انا غریب الحسین مرحبا 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 آلیہ پہلے چپ کرامن والے امیران میں نو پہچان میں کربلا دا غریباں فساکتت زینب القبرا رون دی ہوئی دھی علی دی چپ کر گئی جداں بھین چپ کر گئی حسین دی آواز دی میں تیرا مشکور ہاں تے امیریں چ غریب دی لج رکھ لئیے میرے آنکھن تے چپ تا کر گئی ہیں ہن مہربانی کر ایک دفعہ آنکھ کھول کے ویک غریب کنجوں دن ویک میں تیرا غریب بھیرا ہاں ماتمیاں بی آنکھ نہیں کھولی حسین سجیوں آئے آنکھ کھول میں تیرا مظلوم بھیرا ہاں آنکھ نہ کھلی حسین کھبیوں آئے آنکھ کھول کے ویک میں تیرا پیاسا بھیرا ہاں آنکھ نہ کھلی جد آنکھ نہ کھلی قیامت دا لفظ ہے تو ماتمی آزادارے میں تیرے دل دے بڑا قریب کھڑا میں جھک دا حسین بہن دے کن تے جھکیا آواز آدھی تیری میری ملاقات دا ہے پہلا روز سارے امیر ویکھن والے میں آخری دفعہ پیاد ہاں آنکھ کھول نہیں تا حسین رو پوسی سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں سخت دل ہوئے بیٹھے ہو ہے تو توڑے واسطے چھے ہے تو کر سکتے ہو آنکھ کھول نہیں تا حسین رو پوسی جد آکھیا آنکھ کھول نہیں تا حسین رو پوسی اکھیاں باندھائیں آواز آندھی ہے سارے امیر ویکھن والیں تائیں آکھے آنکھ کھول نہیں تا میں رو پوساں میرے نال وعدہ کر آج تیرے آکھن تے میں اکھی کھولیں دیاں جتھے میں آکساں تینو آنکھ کھولنی پاؤنی ہے آواز آندھی ہے بھیرا دا وعدہ ہویا جتھے تو آکسیں شاباش میں آنکھ کھلے ساں آواز آندھی ہے وعدہ سوچ کے کر 5 لکھ بدماش ہویا تو نیزے دی چونجتے ہویا آواز آندھی جی میں نبھی میں نبھے ساں ماتمیاں جیڑی دنیا تے آئی تے روندیاں آئی تے روندیاں گئی بی بی دے پردے دی ایک روایت پڑھواں بی بی جتنی دکھی ہویا جتنی مغموم ہویا جتنی اداس ہویا بی بی اچھا نہیں روندی بی بی صلوات اللہ علیہ دے بارے مقتل موجود ہے فارسی مقتل آدھے آلیہ اگر قرآن بھی پڑھے آتا اندر والے حجرے پڑھ دیا جیڑی مستور ماں دے جنازے تے اچھا نہ رونی کانڈ کرے تیرے جگر چوہن جاسی امت اتنا ستایا ترائے ایسے مقام آئے جنہ مقامات اکبر دے پالن والی اتنا اچھا رونی ہے بی بی دے رومن دی آواز غیران سنی ہے شاباش 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 تاری ہے نو سلام ہے جی راضی ہیں بی بی دے جی سید مولا صحت عطا فرماوے بی بی دے رومن دی آواز کہیں سنیے بولو بھائی بی بی دے رومن دی آواز غیران سنیے جڑی قرآن اندر والے حجرے پڑھ دی آئی ترائے ایسے موقع آئے تیرے آنسوان دی قسم ہی اتنا اچھا رنی بی بی دے رومن دی آواز گھر تو بہر پھیلی محلے تک پھیلی پہلا موقع 28 رجب آئی ادھی رات دا ٹیم آئی محمل اٹھیمن والے ان علی دی دھی اتنا اچھا رنیے لم یسما صوت الرات جڑا بجلی دے کڑکن دی آواز نہیں سن سکدا عروہ غفاری ادھی رات دے ٹیم اٹھ بیٹھا اپنی زوجہ دا مونڈھا لایا زوجہ دا مونڈھا لا کیا دے میں بھلدا یا علی دی دھی پہ رون دیئے شاباش شاباش مرحبا 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 یاد ہے نوکری ہے میری یاد ہے میں بھلدا یا علی دی دھی پہ رون دیئے آواز آندھی علی دی دھی پہ رون دیئے مگر میں حیرانہ اتا قرآن بھی اندر والے حجرے پڑھ دیئے تین علی دی دھی دا لہجہ کتھے سنیا ان دی آواز آندھی ہاں میں قسمت مارے علی دی دھی دا لہجہ سنا ہوئے تینو کی میں پتہ ہے جو اے وین حسن دی بہن دین ان دی آواز آندھی اچھی طرح یاد ہے 21 رمضان دی صبح ہو آئی کوفہ شہر آئی
میں ایک گلی چو گزردہ پیام اسے مستور وین کیتا یہ ہے میرا امیر بابا اسے دن دا تو رومن نہ آوے سر جھکا لو ہے اسے دن دا جنو رومن نہ آوے سر جھکا لیا کرے اس تو وڈے مسائب نہیں ہوندے سچے مسائب اس تو وڈے نہیں ہوندے جتنا تو رو پئے ہو 21 رمضان دی صبح آئی پہلا موقع 28 رجب نو رنی دوسرا موقع ہی ہو 21 رمضان دی صبح ہو علی دے متھے تے زرد رنگ دی پٹی بنھی ہوئی علی دا آخری ٹائمیں معافی دیوائے بی بی زینب قبرا اتنا اچھا رننے آئے بی بی دے رومن دی آواز قیدیاں سنیے بھلا ہوئی بی بی دے رومن دی آواز قید خانے دے ماتمیاں قیدیاں سنیے ہے کر کے رومن والے آ جان دیو ابن ملجم بھی قید آئی کچھ مومن بھی قیدن جدہ بی بی وین کیتا ہے او میرا امیر بابا معافی دیوائے مومن رومن لگ پے قاتل علی دا ہسیا اوکھا پہ رون دیو دل نہیں پیا کردہ تولا رومن تے قاتل علی دا ہسیا ان دا ہسنا آخذ بے جلابی بے ہی ایک مومن نی دے گربان چھ ہاتھ پایا آواز اندی ظالم ہس نہیں میں نو یقین ہے علی بچ ویسی اگر علی بچ گیا تین مجبور علی تے حملہ کیتا علی نماز اچ مجبور آتے تین کیتا ہی حملہ علی بچ ویسی علی میدان اچ تیرے تو پچھتی تے حسن نو یتیم کرن دی کوشش کیوں کیتی ہے آیا ہی نہیں جدے منہ چو ہے نہ نکلے جدہ آکھیا یقین علی بچ ویسی عبد الرحمن ابن ملجم تانا مار کے دہ ہے مومن اگر علی بچ ونجنے زینب کیوں رون دیئے بھلا ہوئی مرحبا اندہ وین کرنا اس گل دی دلیل ہے کہ ہون یقین ہے بچ نہیں سکتے تیسرا موقع کربلا دا میدان معافی نال پڑھن میں جملے اوکھا ہونا یہ روایت پڑھنی سوکھی نہیں ہے جدہ ضمیر زندہ ہوئے مسائب پڑھنے سوکھے نہیں ہوندے اندر پورا قبرستان موجود ہوندے پہلا موقع مدینہ دوسرا کوفہ تیسرا 10 محرم 61 ہجری جمعہ دا روز علی دی دھی اوسے لے اچھا رنی جس سے لے خیمہ اکبر دی لاش آئیے ہائے حوصلہ بابا حوصلہ اس سے لے اتنا اچھا رنی جو بی بی دی رومن دی آواز قاتلہ سنیے ملک جی میں اپنے کولو نہیں آدھا علامہ مجلسی جیسے بندے دی روایت ہے کہ جس ٹائم خیمہ دے درمیان ہم شکل پیغمبر دی لاش آئی تے بیبیاں اکبر دی لاش تے جھڑیاں تے انہاں ویکھیا اکبر دے جگر چو رات پیوان دیئے جناب فضہ ایک وین کیتا تے بیبیاں منہ تے ماتم کیتا آکھو تا سناواں فضہ دی آواز پیان دیئے یا علیو نیل اکبرو آئین کبدکا او محمد دیاں شکلاں والا کسے دا سیرہ لٹیا گیا کسے دا گانا لٹیا گیا کسے دے بازو نال کوئی نہ تو دسا تیرا جگر کون لے گیا ہائے شاباش میرے بچے شاباش میرے بچے اینا کبدو کا تیرا جگر کون لے گیا اس وین تے اتنا ماتم ہویا مستورات دے چہرے تے موت دی زردی چھا گئی حسین فیصلہ کیتا کہ جلدی تو جلدی جوان دی لاش چاواں بے پرواہی نہ کریں اکبر دے مشائبی نہیں جلدی تو جلدی اکبر دی لاش چاواں مطا میری کوئی مستور نہ مر جائے حسین دے دل اچھ خیال آیا پتر آئی میں موت سہ گیا اگر اندی کوئی بہن مر گئی میں کفن کتھو پویسا میں قبر کی میں بڑے سا ماتمیوں حسین اکبر دیاں ماما بھینا پھپیاں نو ہٹامن دی خاطر نہیں فرمایا اکبر دی لاش چھوڑ دیو جتنے بزرگ بیٹھی ہو میرا ذاتی تجربہ ہے جوان میت گھر تو لمنی ہوئے نا تے بہنا تو لمنی ہوئے تے ماما تو لمنی ہوئے بڑے طریقے نہ لمنی پہن دیئے بہنا بھیرا دا میت نہیں دیں دیاں ماں پتر دا میت نہیں دیں دی تسلیاں دے کے پانی پلا کے واسطے دے کے میت لمنی پہن دیئے حسین ہی کو لفظہ کیا سن سو حسین پہ فرمائیں دیا یا نساء اہل بیت النبوہ ارحمنا علی غربت الغریب
شاباش 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 ابتدائے مجلس سے سارے ہی رو پے ہو او کربلا دیاں لٹیاں حسین دی غربت تے ترس کھاؤ میرے جوان دی لاش چھوڑ دیو آکھن والے حسینن واسطہ ہائی حسین دی غربت دا بیبیاں پانچ پانچ قدم پچھا ہٹ گئیاں مگر نگاہیں اکبر دی برچھی تے لگیاں ہوئیاں میں توالے تے سوال کرداں لیلہ اکبر دی لاش چھوڑ کے کی میں ونجے بی بی کلثوم بتریجے دی لاش چھوڑ کے کی میں ونجے آکھن والے حسینن حسین حکم دے من تو بعد ٹر پے ارادہ کیتا جو اکبر دی لاش چاواں ماما تو جلدی لکاواں اتھے لے ونجا جتے ہور شہیدان دیاں لاشاں پئیاں اللہ گوائے حسین ٹر پے اکبر دی لاش تے قریب آکے انج بہ گئے جی میں نمازی تشہد تے باندھے سجاد میرے مولا نے اکبر دی کمر دے تلے رکھیا کھبہت اکبر دی گردن دے تلے رکھیا معافی دے ونا جوان پتر دا جنازہ چاہ کے اٹھن لگے آئے غریب اٹھ نہیں سگیا مرحبا 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 میں کوئی سختی نہیں کیتی میں پہلا وین کیتا ہے گھنٹہ ہو گیا ہے میں نے مجلس پڑھ دے لوں جوان دے مسائبین تے صرف دو روایتاں پڑھنی ہیں میرا وعدہ ہویا اگر میں روایتاں سمجھا لئیاں جس ارادے دی خاطر تسا سفر کیتا ہے حسین دی اممہ ارادہ پورا فرمائے سن آنسوان دی خاطر سفر کیتا ہے تے آنسو آخر ضرور آسن میں دعا پیا کرداں مالک تو خالص ازادار بناوے پیسے لے کے جھوٹا پٹانا نہ بناوے معاشر دے میدان تولا میرا نام بی بی دے دھوکے بازیں چ نہ ہووے حسین دے ازاداریں شمار ہووے سر چو میں جملہ دیندہ پیاں حسین دوسری کوشش کیتی ہے مگر تاریخ دیئے چاہ کے اٹھ نہ سگیا منظر عجیب بنیا تلے اکبر جھڑیا اتے حسین جھڑیا میدان آلے پاسے منہ کر کے شاباش شاباش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اے خالص ازاداری ہے تو آڈی آنسوان آل ازاداری ہے تو آڈی ماتم بھی ہے نوکری ہے میری بٹھڑے دی گل پیا کرداں دادا حسین دوسری کوشش کی تھی جوانا منظر عجیب بنیا تلے اکبر جھنیا اتے بٹھڑا حسین جھنیا آسمان آلے پاسے منہ کر کے آدھا ہے میرا اللہ میرے نال دا غریب شاباش 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 بھلا ہوئے میرے بھائی جان آگئے مولا سیتا عطا فرمائے مولا عزت بخت اضافہ فرمائے میرے پاسے ویکھو اپنی نوکری کر سن میری نوکری تمام ہومن والی ہے میں ددانی روایت پڑھیے میں بڑا اوکھا ہویا سوکھا تا نہیں ہے جیڑا جھنڈا پی آئی او کون آئی او بٹھڑا حسین آئی جہن دی لاش تے جھنیا او 18 سالان دا علی اکبر آئی اے جملہ تیرے آنسوان دی خاطر میں پھر دوراونا چاہنا تیسرا موقع جدا حسین کوشش کی تیئے تلے اکبر جھنیا اکبر دی لاش تے بٹھڑا حسین جھنیا جدا اے منظر بنیا اکبر دیاں ماما دوڑیاں اکبر دیاں بہنہ دوڑیاں اکبر دیاں پھپیاں دوڑیاں کنیزہ دوڑیاں جو اکبر دی لاش چوائی ہے پر ماتمیاں ہر کہے تو پہلے حسین دے پیران تے دو مہندی آلے ہاتھ آگئے ہولے ہولے آواز آئیے بابا میں کبرا تینو اکبر چاہوں آواز آندھیے انو برچی کھا گئی مرحبا 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 حوصلے نال جنہ دی چٹی داڑی ہے ماتم کرنا انہ جوانہ دا کام میں میری نوکری ہے جس بندے دے منہ جو ہے نہ نکلی میں تو علی تے سوال پیا کردہ تاریخ ہے کوئی ایسی بہن بھی کھاؤ جس پیو نو آکھاوے تو آکھی تو میں بھرا دا جنازہ چواما حسین ایڈے غریب ہو گئے ہیں جنہوں سکی دھی پیا دی اگر تو آکھے تو میں بھرا دا جنازہ چواما دادا دھی آکھے بابا اگر آکھے جنازہ چواما دھی داکھنا حسین نو پتر بھلیا سینے نالا کے ادن وال جا جیڑا حصہ تیر لائے آواز آندھیے نہ تیرے پہ کے رہ گئے حوصلہ 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 بابا حوصلے نال میرا بچہ حوصلے نال سارا دن دی ازاداری ہے میں دعا پیا کرے نا
ملک صاحبان دی محنت نو حسین دی اما قبول فرماوے ازاداری نہ دیاں نسلیں جاری رہے علی دبیر نو مالک حیاتی علی فرزند عطا فرماوے ساڑے بھائین پرانا تعلق نوکری ہے تے چل دی راسی ماتمی جوانا جدہ حسین آکھیا تو ول جا جڑا حصہ تین رلایا ہے اور کسے نہیں رلایا جینو آکھیا ہے او کاؤنے سکی دھیئے آکھن والا کاؤنے ماتمیاں سکا پیوے جدہ پیو آکھیا ول جا جڑا حصہ تین رلائے اور کہیں نہیں رلایا دھی دے ہاتھ جڑ گئے آواز آندھے بابا میں والوینیاں پر ایک گل دا جواب دیو سیدہ دن کر سوال کیڑی گل پوچھ دیو بی بی آدھی اگر میں نہیں چواونا میں نو دسو تانو اکبر کہیں چواونا ہے سیدہ دے تو واپس وال جاؤ چوائے جائے اکبر برگیاں چھپا لے آئے آواز آندھی ہے زینب نو آکھ میں نو اکبر چواوے مرحبا 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 شابہ حوصلہ ایک منٹ پھر حوصلہ کرنا آخری جملہ تے آگے ہیں دادا حسین آکھیا میرے حصے دی بہن نو آکھو میں نو جوان دی لاش چواوے ماتمیاں آلیہ ٹر پئیے علی دی دھی ٹر پئیے میں ایمیں پڑھے ہیں ملک جی کے بی بی دا زانو حسین دے زانو نال ملے آئے آئی حسین ہی روندے پئے آئے حسین دی بہن ہی روندی پئے آئی آوازاں دی اممہ دی جائی تینو عالم ارواح دوا دا یادے تُساں فرمایا اکبر دی لاش چویساں تو تاج تے دستخط کر دے آوازاں دی میری دید مک گئی ہے اندی مسلح پئی ہے منت اللہ میں نو اکبر دی لاش چوا بی بی آدھی اکبر چویں دیاں مگر پہلے ایک سوال کرے دیاں آوازاں دی کرو سوال کیڑا سوال ہے سید زادی آدھی ایتھو آکھا پیا چاہنے میدان چکے چوائے آوازاں دی ایتھو تو چوا میدان چو اممہ زہرا چوائے میں نو آدھی آئی بچڑے ہی میں پیارے ہوں دے مرحبا 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 بھلا ہوئے ماتم کر کے رومن والے تاریخ اسلام بچے پہلا جنازہ سیرہ لے پاسو پیو چایا پیرہ لے پاسو ماں چوایا جنازہ چاہ کے ٹردے پہ آئے اجا یارہوہ قدمہ ایک وین بلندو یا رکھ چھوڑو میں اصغر نو اکبر ملیں دیاں نگاہ پئیے بی بی رباب دے ہتھا دے اصغرہ میت رکھی گئی ہے رباب اصغر چایا تے اکبر دے سینے تے رکھیا تے رو رو کے پے فرمائیں دے آئے تیرے پھال برچھیدہ ہو مولو پاندہ جے ہوندوئی لیے رجوانے ایک ہے بیمار مالک پرسہ قبول فرمائے ملک پاکستان دا بہت بڑا نام انیس دوران شاعر علی عمران جناب قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب آف ملتان تشریف لے چکے سارے حضرات تشریف رکھو 15 رمضان جشن سرکار ظہور امام حسن علیہ السلام آیا جن صاحبہ بعد زمان مغربین اور برد ذاکرین